139 139 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، آج کے درس قرآن مجید کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ ہے اقامت صلاۃ کی تشریح قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اقامت صلاۃ سے مراد نماز قائم کرنا، جیسا کہ قرآن میں حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا یہ صحیح طور پر کیسے ہوتا ہے؟ کون سی وہ شرائط ہیں جن کی پابندی کی جائے تو کہا جائے کہ یہ نماز قائم ہو گئی ہے؟ پڑھتے تو ہم سارے ہیں، لیکن جو حال ہماری نمازوں کا ہے اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اللہ ہی رحم والا معاملہ فرمائے، ورنہ ہماری نمازوں کا حال بہت ابتر ہے۔ اکثر لوگ بے نمازی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ نمازوں سے غافل ہیں۔ وہ اس درجے پہ نہیں جس درجے پہ نماز اللہ کو مطلوب ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ درجہ حاصل نہیں۔ میرے عرض کرنے کا یہاں آج مقصد یہ ہے کہ ہمارے درس کے جو سامعین ہیں اور جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کرے اس بیان کے نتیجے میں نماز صحیح طور پر قائم نماز جسے کہتے ہیں، نماز قائم کرنا، اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ پہلے چند درس قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے، پھر ایک دو درس مسئلہ الہ کے حوالے سے عرض ہوئے، میں نے دیے۔ اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ملا جلا درس دوں تاکہ ساری چیزیں وہ اس میں آ جائیں۔ جیسا کہ عبادات ہیں، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اس میں سر فہرست نماز ہے۔ بندہ موحد ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کا بھی حال کوئی نہیں۔ اس لیے کہ نماز جو ہے الصلاۃ ماء للوحدہ، یہ تو گویا اس وحدت اور توحید کے بوٹے کا پانی ہے۔ پانی لگتا رہے گا تو توحید بھی ہری بھری رہے گی، اور اگر پانی نہیں لگے گا وہ عقیدے کی پختگی بھی کبھی دائمی نہیں ہو سکتی، وہ بھی خطرے میں ہے، اور نجات بھی کبھی ممکن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نجات کے لیے جہاں عقیدہ شرط ہے وہیں پہ عمل بھی شرط ہے۔ بہرحال یہ ابتدائی چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں نمبر وار میرے سامنے جو میں تیار کر کے لے کے آیا ہوں وہ ہے 10 پوائنٹ ہیں میرے سامنے۔ قرآن کریم میں سے 10 آیات میں آپ کو دکھلاؤں گا، جن آیتوں سے آپ کو اقامت صلاۃ کی 10 شرطیں معلوم ہو جائیں گی۔ چنانچہ
بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف۔ پہلی شرط آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 139 پہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس شرط کا نام کیا ہے؟ طہارت جسمانی، کہ نماز سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ پاک ہوں۔ کیا ہوں جی؟ پاک۔ طہارت جسمانی آپ کو حاصل ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی آپ وضو کریں، سادہ معنی یوں کریں کہ وضو۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ نے وضو کے فرائض بیان کیے، ذرا پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کا قصد کرو، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو منہ دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ چہرہ کا دھونا، دیکھیے ادھر، یہ سر کے جو بال ہیں، سر کے بالوں سے لے کر جہاں تک یہ حد ہے بالوں کی، تھوڑی کے نیچے تک، جسے آپ خط کہتے ہیں، خط جانتے ہیں، اس کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پوری گولائی میں جو یہ حصہ ہے گول ٹکیا چہرے کی، اس پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ ایک بال برابر بھی جگہ اگر اس میں خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہ وضو کے لیے پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے ایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھویا جائے۔ ہاتھوں میں بھی پھر یہ خیال کیا جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ وہ خالی خشک نہ رہے۔ یہ ناخن بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں تو نیچے پانی نہیں جاتا، مٹی وغیرہ جمی ہوتی ہے، وہاں پہنچانا صاف کر کے ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور خواتین میں یہ ناخن پالش کی وبا اور بلا ہے بطور فیشن کے، حالانکہ اس کی تہ جم جاتی ہے اوپر، اور تہ جم گئی تو پانی تو اس کے اوپر سے گزر گیا، نیچے ناخن تک تو پانی لگا ہی نہیں، تو ان کی نماز نہیں۔ اگر اسی حالت میں فوت ہو جائیں تو ان کا غسل نہیں ہوا میت کا، اللہ، اور اگر اس کا غسل نہیں تو اس پر نماز جنازہ کیسے پڑھے گے آپ؟ اس لیے اس چیز کا پورا خیال کیا جائے کہ ہاتھوں پر بعض اوقات کچھ کام کرنے والے پینٹ کا یا اس طرح کوئی اور، تو کوئی ایسی چیز ہو جس کی تہ جم جائے اور پانی نیچے نہ جائے، وضو اتنے تک نہیں ہوگا جتنے تک وہ ہٹا نہ دیا جائے اس چیز کو، جیسے الفی وغیرہ اس کی تہ جم جاتی ہے۔ تو کوئی چیز ہو جس کی تہ جم جائے اور پانی نیچے نہ جائے تو اتنے تک وضو نہیں ہوگا جتنے تک اسے ہٹا کر، جیسے بھی ہٹائیں، اب ہٹا کر پانی جتنے تک نیچے نہیں پہنچے گا اتنے تک وضو نہیں ہوگا۔ 2 شرطیں۔ تیسری وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح، اور چوتھا ارجلکم الی الکعبین، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یہ 4 جو ہیں وضو کے فرض ہیں۔ چونکہ سردیوں کا موسم ہے تو آ گئی بات وضو کی اور نماز کی، تو میں یہاں موزوں کا مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ موزے جو ہیں، موزے، ان پہ مسح یہ بھی درست ہے اور جائز ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے، بلکہ اتنی تعداد میں منقول ہے کہ کثیر تعداد، جسے آپ حد تواتر کہہ سکتے ہیں، کہ متواتر حدیثوں سے مسح جو ہے وہ موضوع پر یہ ثابت ہے۔ اصل تو یہ کہ دھویا جائے، لیکن اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر دھونے کا حکم نہیں، پھر اس پہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ چنانچہ
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا ثم توضأ ومسح علی خفیہ، کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے قضاء حاجت فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کے دوران آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، موزے اتار کر آپ نے پاؤں کو دھویا نہیں بلکہ انہی موزوں پہ آپ نے مسح فرما لی۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ سے کو دیکھا ہے یا ان سے منقول ہے کہ وہ موزوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں یہ ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے اہل السنت کی علامات میں سے شمار کیا ہے۔ مسح کرنا موزوں پر یہ سنی ہونے کی کیا ہے؟ علامت نشانی، کہ موزوں پہ مسح جو کرے گا وہ اللہ اکبر۔ بہرحال جی جرابوں کا مسح میں بیان کرتا ہوں، میں گل پوری تو کیا کرنے لیں ہوں، موزوں کی بات آئی ہے تو جرابوں کی ساتھ کرنی ہے نا جی۔ موزوں پہ مسح ہے، جرابوں پہ نہیں، سن لیجیے، جرابوں پہ نہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ پورا کھول دوں، جرابیں بھی 4 طرح کی ہیں۔ کتنی؟ 4 طرح۔ اب ان کے نام بھی سن لیجئے۔ پہلی مجلدین، دوسری منعلین، تیسری سخینین، چوتھی رقیق۔ 4۔ مجلدین کہتے ہیں وہ چمڑے کی جراب، موزہ بھی چمڑے کا ہوتا ہے تو وہ جراب ہو اور وہ بھی چمڑے کی ہو، یعنی اس کے اوپر بھی چمڑا اور نیچے بھی چمڑا، تو جو یہ ہے اسے کہتے ہیں مجلدین۔ دوسرا ہے منعلین، جوتے کی طرح نیچے تو چمڑا لگا ہوا ہے لیکن اوپر چمڑا نہیں، یہ دوسری طرح کی یہ جو ہو گئی۔ تیسری ہے سخینین، اوپر بھی چمڑا نہیں نیچے بھی نہیں، ہے سارا ہی وہ اون ہے، پشم ہے، کوئی شے ہے، لیکن وہ اتنی موٹی ہیں، اتنی وہ سخینین موٹی ہیں کہ آپ نے اسے کھڑا کیا اور وہ کھڑی ہو گئی موزے کی طرح، رکھا تو وہ کھڑی ہے۔ آپ نے اس پہ مسح کیا تو پانی اندر نہیں گیا، پار نہیں ہوا۔ آپ اسے پہن کر چل سکتے ہیں، وہ آپ کو چلنے کے لیے بھی کام آ سکتی ہے۔ یہ 3 شرطیں اگر اس میں پائی جائیں، اتنی موٹی جراب ہو کہ اول اسے رکھا جائے تو وہ خود کھڑی ہو جائے، نمبر 2 پانی اس میں پار نہ ہو، اور نمبر 3 وہ چلنے کے بھی کام آ سکے، ایسی جراب جو ہے، یہ 3 طرح کی جرابیں، ان پر مسح تو جائز ہے، لیکن جو چوتھی قسم کی جراب ہے رقیق یعنی باریک، یہ جو آج ہمارے دور میں باریک جرابیں ہیں جو ہم پہنتے ہیں، پانی بھی اس میں پار، یہ رکھیں تو کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، آپ اسے پہن کے سفر کرنے کے بھی یہ قابل نہیں ہے، لہذا ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ مسح جائز نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ لوگ تو کرتے ہیں، پھر یہ کیا وجہ ہے، یہ شرطیں کہاں سے آ گئی؟ دیکھ لیجئے، آقا علیہ السلام نے مسح کیا موزوں پر۔ آپ بلکہ اس مسئلے کو یوں حل کریں 1 منٹ میں کہ جرابوں پہ مسح جائز ہے، لیکن وہ میں نے بتا دی 3 طرح کی جرابیں، جس کے اوپر بھی چمڑا نیچے بھی چمڑا، ایک قسم صرف نیچے چمڑا اوپر نہ ہو، دوسری قسم، تیسری نہ اوپر نہ نیچے لیکن موٹی ہو۔ ان 3 قسم کی جرابوں پہ تو مسح جائز ہے، لیکن جو اتنی رقیق اور باریک ہیں کہ اس میں یہ تینوں شرطیں نہیں پائی جاتی، اس پہ مسح نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جرابیں تھی، مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو جاتا ہے۔ جرابوں پہ مسح ٹھیک ہے، جائز ہے، کریں، لیکن جرابیں وہ جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، اگر یہ جرابیں رسول اللہ کے دور میں ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ مسح ہو سکتا ہے، انہوں نے کیا صحابہ۔ جب اس طرح کی جراب ہی نہیں اس وقت
موجود ہی نہیں تو مسح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ جب یہ جراب ہی نہیں رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین، اور یہ تو اب ترقی کے دور میں اس کو اتنا باریک کر لیا گیا ہے، ورنہ تو وہ موٹی ہوتی تھیں۔ اگر موٹی ہو، خود کھڑی ہو جائے، پانی پار نہ ہو، پہن کے آپ چل سکیں تو بے شک اس پہ بھی کر لیں، لیکن باریک جرابوں پہ مسح کرنا جائز۔ سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو؟ چنانچہ یہ پہلی شرط ہے، طہارت جسمانی، وضو کریں پورے فرائض کی وہ پابندی کر کے، اور جتنے تک اگر وضو آپ کا درست نہیں تو کبھی نماز بھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس پہ خاص طور پہ توجہ کیا کرے، وضو پہ، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے۔ وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگر آپ مقیم ہیں، چلو یہ مسائل پھر لمبے ہو جائیں گے اور یہ رہ جائے گا۔ دوسرا نکالیں شرط، صفحہ نمبر نکالیں 122، جی 122، تھوڑا سا اس سے پیچھے آ جائیں۔ دوسری شرط ہے 122 صفحے پہ، سب سے آخری لائن، آخری لائن کے آخری لفظ، اس کا نام ہے جی وقت مقررہ پر ادائیگی۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس سے پیچھے جو ہے وہ صلاۃ خوف وغیرہ اور قصر وغیرہ کے احکام بیان ہوئے، بہرحال ہم نے صرف یہ ٹکڑا آپ کو دکھایا ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی ہو، وقت مقررہ پر، یہ نہیں کہ بیٹھا رہا، جب وقت جو نکلنے لگا تو جلدی جلدی آیا اور مرغ کی طرح 2 ٹھونگے ماری اور نکل گیا۔ یہ حدیث میں ہے، جو میں نے مرغ کی مثال دی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ یہ منافق کی نماز ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اس لیے نماز کے وقت کا پورا خیال کیا جائے، اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ نماز جس وقت فرض ہوئی، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، وہ پہلے دن آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی جماعت کروائی، 5 ٹائم پہلے وقت پر۔ فرمایا یہ پہلا وقت ہے، اول وقت ہے آپ کی نمازوں کا۔ دوسرے دن تشریف لائے، آخری وقت میں جماعتیں کروائیں، اور فرما کے گئے ان کے درمیان کا وقت آپ کی امت کی نمازوں کا وقت ہے۔ اللہ، تو وقت مقرر ہو گئے، بس ان اوقات کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ میں یہاں لمبے مسائل نہیں چھیڑ سکتا کہ میں نے موضوع پورا کرنا ہے، بہرحال میں صرف ایک نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی شرط پاک ہو جائے، دوسری شرط وقت پہ پڑے، دوسری شرط وقت پہ پڑے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل تو بتائیے یا رسول اللہ، جو عمل سب سے زیادہ افضل ہو، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کیا جائے۔ سب سے افضل عمل یہ، یار کوشش کیجئے، کاروبار بھی رکھیں، دکان بھی رکھیں، کام کاج بھی رکھیں، لیکن نماز کا وقت کبھی آگے پیچھے، یہ اللہ کے وقت میں سے وہ چوری کر کے اس کا حق نہ ماریں۔ اپنے اوقات میں دائیں بائیں آپ کریں اپنے کام، نماز اگے پیچھے کرنے والی شے نہیں۔ نماز وقت مقررہ پہ، کام آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن نماز وقت سے نکل گئی تو پھر وہ قضا ہو جائے گی۔ اللہ، تیسری شرط 743 صفحہ نکالیں، 29واں سپارہ،
743 سورۃ المعارج، آخری لائن ہے اس کی بھی، 743۔ اللہ اکبر۔ آخری لائن، یہ تیسری شرط ہے، والذین، نہ اس کی آیت نمبر 23 ہے اوپر، چوتھی لائن دیکھیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الا المصلین، الا المصلین، یہ جو نمازی ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، فرمایا الذین، یہ وہ ہیں، ہم علی صلاتہم دائمون، جو نماز کا التزام رکھتے ہیں اور بلا ناغہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے کہ نماز پہ مداومت ہو، یہ نہیں کہ صبح میں جی فجر پڑھتا ہوں باقی 4 رہ جاتی، کوئی کہتے میں عشاء پڑھتا ہوں، جتھے جس نو کوئی سہولت تے سوکھیائیے اس کو نماز بنائی ہوئی وہ پڑھتا ہے، باقیوں سے جان چھڑائے پھرتا ہے۔ بھائی یہ شریعت ہے، ادھر میری طرف دیکھیں، ایک نکتہ عرض کروں، ایک شریعت ہے، ایک تیری میری طبیعت ہے۔ شریعت تابع نہیں، طبیعت تابع کرنی ہے شریعت کے۔ اگر طبیعت کو تابع کر دیا شریعت کے تو یہ عین اسلام اور عین دین ہے، اور اگر آپ نے طبیعت کو آگے رکھا اور شریعت کو اس کو پیچھے چلاتے پھرتے ہیں، جیسی طبیعت ویسی شریعت، یہ کون سی؟ یہ تو خواہشات کا دین ہو گیا۔ یہی بیماری تو یہودیوں عیسائیوں میں تھی، قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے دین کو خواہشات بنا لی، ہم نے بھی دین کو خواہشات بنا رکھا ہے۔ اس لیے دین جو ہے وہ طبیعت کے کا محتاج نہیں، یا طبیعت جو ہے وہاں آڑے نہیں آ سکتی۔ شریعت اگر آ جائے تو طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، شریعت نو اپنی طبیعت دے تابع کوئی بہ کے پردہ ودا، کوئی مطلب کیوں، جیسے کسی کو آسانی، کھڑا ہونا فرض ہے نماز میں، اور اگر قیام نہیں کرتے آپ بغیر عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو نماز ہوتی نہیں ہے آپ کی سرے سے۔ کھڑا ہونا فرض ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے قیام جو قیام پہ قادر نہ ہو، کر ہی نہیں سکتا قیام۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا مسئلے میں نہیں چھیڑوں گا، ورنہ یہ نماز کے تو چھوٹے چھوٹے جزیاں سینکڑوں مسائل ہیں، میں صرف نقطے کی بات کرنا چاہتا تھا کہ تیسری شرط یہ نکلی، نماز پہ مداومت، نماز پابندی سے پڑھے، مداومت کرے، ورنہ یہ جو نماز میں سستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا، آپ علیہ السلام کو فرشتے لے چلے، جبریل اور میکائیل، آپ کو ایک جگہ پہ لے گئے، ایک بندہ لیٹا ہوا ہے نیچے، دوسرا اس کے سر پہ بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے، وہ پتھر مارتا ہے اس نچلے کے سر پر، اس کے سر کا کچومر نکل جاتا ہے۔ اللہ، چٹان جو سر پہ آ پڑے تو سر کا کیا حال ہوگا؟ اس طریقے سے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، اور جب سر کے کچل دینے کے بعد وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس مڑتا ہے تو سر اس کا بالکل درست ہوا پڑا ہے، وہ دوبارہ مارتا ہے، بار بار اس طرح ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے، اسے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے، ان کو مرنے کے بعد قیامت تک یہ عذاب دیا جائے۔ اپنا فکر کرو آخرت کا، دنیا میں ہم جانوروں کی طرح رہنے کے لیے، کھا پی کے سونے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک پابندی میں آ گئے۔ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب مرضی ہماری نہیں چل سکتی، اب مرضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی چلے۔ چوتھا نکالیں جی صفحہ 49 صفحہ، جی صرف 49، سورۃ البقرہ، اللہ اکبر، اس کی آیت نمبر ہے 238۔ اللہ اکبر، درمیان میں بالکل دیکھیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا
مسلمانوں سب نمازوں کی، خصوصاً بیچ کی نماز، درمیانی نماز، درمیانی 2 دن کی اور 2 رات کی، درمیان میں اثر ہے، فجر اور ظہر دن کی، مغرب اور عشاء رات کی، درمیان میں کیا ہے؟ اثر۔ فرمایا مسلمانوں سب نمازوں کی اور بالخصوص بیچ کی نماز، الصلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز، یہ پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر، یعنی حفاظت کرو۔ لفظ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حافظو، ہم بھی اپنی بولی میں بولتے ہیں حفاظت کرنا۔ فرمایا نماز، اقامت نماز اس چیز کا نام ہے، سب سے پہلے طہارت ہو، نمبر 2 وقت کا خیال ہو، اور نمبر 3 پابندی سے پڑھے، ناغے نہ کرے، اور نمبر 4 سفر ہو یا حضر ہو، مشکل ہو یا پریشانی ہو یا آسانی ہو، یا جنگ ہو یا امن ہو یا خوف ہو، یا کوئی سی حالت ہو بیماری کی یا کوئی، نماز کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ کسی صورت بھی نماز کا چھوڑنا تمہارے اوپر کوئی اس کی گنجائش نہیں۔ چوتھی شرط کیا؟ نماز کی حفاظت۔ بولے چوتھی شرط کیا؟ نماز کی حفاظت۔ یعنی حالات آتے ہیں انسان کی زندگی، خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی گھر ہے، کبھی باہر ہے، کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی امن ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی کوئی حالت کوئی بھی ہو، یہ ہمارا حکم ہے تمہیں کہ ہر حال میں تم نے نماز کی حفاظت کر۔ آپ دیکھیں سیرت النبی اٹھا کر دیکھیں، بلکہ ابھی ہم نے جو پیچھے آیت دیکھی سورۃ النساء کی، وہاں پہ بھی میں نے کہا صلاۃ خوف کا پیچھے ذکر ہے، یعنی جب جنگ میں ہو، حالت جنگ ہو، تو وہاں جنگ عین دشمن سامنے کھڑا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس موقع پہ بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن وہاں پہ طریقہ بیان کرتا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک آگے ہو جائے گروہ جو لڑے، پچھلا جلدی جلدی نماز پڑھ لے، لیکن وہ اپنے اسلحے کے ساتھ وہاں کھڑا رہے، اور پھر اس دوسرے جو ہیں یہ آگے ہو جائیں اور وہ پہلے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھ لے۔ اس طریقے سے پورا صلاۃ الخوف کا طریقہ بتا دیا، اور پھر حالت جنگ میں میرے نبی کریم نے پڑھ کے بھی دکھائی۔ غزوہ خندق کا موقع اٹھائیں، آپ سیرت کی کتابیں نکالیں، غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، مدینہ کے اطراف میں دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اس موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، اس موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں، صرف ان لوگوں کی وجہ سے، اور جنہوں نے اتنا بڑی پریشانی ڈال دی، ملیا میٹ کرنے والے تھے وہ مدینے کو، سارے مدینے کو تباہ و برباد کر کے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچانے والے تھے۔ میرے نبی نے مسلمانوں کے دفاع کی خاطر اس موقع پہ خندق کھودنے کے لیے خود بھی نیچے اتر آئے، کدال اپنے ہاتھ میں لی، وہ نبی الملاحم، جنگیں لڑنے والا نبی، وہ رحمت للعالمین نبی، آج جنگوں کے لیے میدان میں نکل آیا، لیکن جس وقت انہوں نے وہ نماز قضا کروا دی پتہ ہی نہ چلا، اور اتنی پریشانی کے عالم میں بعد میں میرے نبی نے بد دعا دی ان کو، اور فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا قد شغلونا عن الصلاۃ، ان کافروں مشرکوں کے گھروں کو، قبروں کو اے اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز ہماری خراب کروا دی۔ اتنی سخت دعا کبھی رسول اللہ نے دی تھی؟ رحمت للعالمین نبی، لیکن جب نماز میں ان کی وجہ سے وہ رکاوٹ بنی تو رسول اللہ نے کتنی سخت بد دعا انہیں دے دی، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر، انہوں نے ہمیں نماز سے وہ مشغول کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھ سکے۔ پھر آپ نے بعد میں قضا فرمائی، کیا کیجیے بعد میں؟ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ رہ جائے تو پھر یہ نہیں کہ آپ قضاء عمری وہ رمضان کے آخری جمعے میں کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ لو تو ساری عمر کی قضا ہو گئی، واہ جی واہ، قضا کرنی پڑتی ہے، پھر پوری گن گن کے پڑھنی پڑتی ہیں۔ لیلۃ التعریس میں بھی آپ کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، جاگ ہی نہیں ہوئی، سورج نکل آیا، بعد میں آپ نے آگے سب صحابہ کو نماز پڑھائی، تو پڑھنی پڑتی ہے دوبارہ۔ 5ویں شرط اور 6ویں، 30واں پارہ نکالیں،
ارایت الذی یکذب بالدین، آخری 2-3 ورقے کڈو نا جی، سورۃ الماعون نکالو، صفحہ نمبر 790 صفحہ نکال لیں۔ اللہ، پہلی لائن فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے، اور نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں وہ نمازی کون ہے جن کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نمبر 1 غافل رہتے ہیں، اور نمبر 2 پڑھے تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو 2 شرطیں یہاں آ گئیں۔ پہلی شرط کہ غفلت نہ ہو نماز سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ پوری پابندی اور دھیان رکھے ہر وقت نماز کے وقت کا۔ اور نمبر 2 ریاکاری نہ کرے، جب پڑھے تو اللہ کے دکھانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے پڑھے، استاد کے دکھانے کے لیے نہیں، مرشد اور ماں باپ کے دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے نماز پڑھنی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے میں نے پڑھنی۔ اللہ ریاکاری کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا صحابہ کی ایک ٹولی لگی ہوئی ہے، بڑے حیران، بڑے پریشان۔ حضور نے ان کے چہروں کو پڑھ کے سوچ لیا کہ بڑی کسی فکر میں مبتلا بیٹھے۔ آپ قریب تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرے یارو کبھی پریشان نہ ہو، یہ کیا معاملہ بن گیا، کیوں اتنے فکر مند اور پریشان بیٹھے ہو، کوئی مجھے تو وجہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے سنتے رہتے ہیں دجال کا فتنہ بڑا آئے گا دنیا میں، وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تفصیلات رسول اللہ نے بتائیں، اور واقعتاً بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے دجال کے فتنے سے، آنے والا ہے وہ قیامت سے پہلے آنا ہے۔ لیکن حضور نے جب ان کی دیکھی فکر مندی تو آپ نے پوچھا تو پھر کیوں فکر مند ہو؟ کہ جی دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے اللہ کی کہ کیا بنے گا ہمارا دجال کا جب فتنہ آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اور تم دجال کے فتنے کی بات کرتے ہو، لیکن میری بات سنو، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اسے آنکھ کے کنارے سے معلوم ہو کہ دائیں بائیں کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اسے یہ پتہ چلے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ نماز کے دوران اچھی نماز پڑھنا شروع کر دے، اس لیے کہ فلانا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اچھا رکوع کرے، اچھا سجدہ کرے، اچھا قیام بنا کے خوبصورت کر کے سجا کے نماز پڑھے دکھلاوے کے لیے۔ اور فرمایا تم دجال کے فتنے کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہو، کسی کو دکھا کر نماز پڑھنا دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے کسی کو دکھا کے نماز، دکھانے کے لیے نہ پڑھو۔ کتنی ہوگی شرطیں جی؟ 6۔ اللہ اکبر۔ 5واں پارہ نکالیں، آیت نمبر 142۔ پانچویں پارے کا آخری صفحہ ہے، دوسری لائن ہے، بلکہ پہلی لائن سے پڑھ لیں۔ 130 ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ جو منافق ہیں اللہ، یہ چالیں چل کے اپنے گمان میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ کو دھوکہ دے دیا، یہ اللہ کو دھوکے دیتے پھرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے بلکہ وہ خود انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور ان منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، قاموا کسالى، سستی اور کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک پاؤں پہ زور دیا،
تو کبھی دوسرے پاؤں پہ زور دیا، کبھی یوں خارش کی، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، بالکل توجہ ہی نہیں نماز کی طرف۔ اور دل سے جو نماز نہ پڑھے یوں کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وجود تو حاضر ہے لیکن روح کہیں اور گئی ہوئی ہے، خیال اور دھیان کہیں اور گیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اس طریقے سے سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز پڑھنا یہ منافقوں کی علامت ہے، کبھی مومن اس طرح نماز نہیں پڑھتا۔ یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کھڑے ہیں، ان کا وجود ایسے بت لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور خیال کہیں اور۔ تو یہ کتنی شرط ہو گئی جی؟ 7ویں، کہ نماز سستی کے ساتھ نہ ہو، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھ لیں، سستی کے ساتھ نہ ہو اور دھیان سے ہو۔ یہ پارہ نمبر نکالیں، 18واں پارے کا پہلا پیج ہے۔ 2 شرطیں رہ گئی ہیں، موضوع پورا کر لیتے ہیں، آپ سے تھوڑی سی معذرت، شاید 2-4 منٹ اوپر ہو جائے۔ صفحہ نمبر 443 پہلی لائن ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ جو افلاح فلاح ہے نا، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو، دونوں جہانوں کی کامیابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ تھکے بیٹھے ہو، بولتے نہیں ہو نا؟ دونوں جہانوں کی کامیابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ افلاح لفظ بول کے بتا دیا، یہ وہ مومن ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ تمہیں ان کی نشانیوں کا پتہ ہے؟ پہلی نشانی ان کی یہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہیں عجز و نیاز دی۔ اللہ اللہ، محب اپنے محبوب سے تنہائی میں جب ملتا ہے تو راز کی، عجز و نیاز کی باتیں دل کی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھیڑے پاسے نہ جاؤ، اللہ کی سچی محبت کی طرف آؤ۔ عجز و نیاز کا مطلب یہ، نماز میں جب مومن کھڑا ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے، یہ سارے جہان کا ستایا ہوا اپنے دل کے دکھڑے سنا رہا ہے اپنے یار کو۔ یہ ہے عجز و نیاز کا مطلب۔ نماز میں کھڑا ہے، اپنے مسائل اس کے آگے لے کے کھڑا ہے، لوگوں کے تانے اس کے آگے لے کے کھڑا ہے، دنیا کے حالات اس کے آگے لے کے کھڑا ہے، اور دنیا ستاتی ہے لیکن اس کے آگے کھڑا ہے، جو گھر کے معاملات ہیں وہ اس کے سامنے لے کے کھڑا ہے۔ اللہ، ہر دل کی مشکل، پریشانی، ٹینشن، فکر، جو کچھ بھی اس کے من میں ضرورت اور حاجت ہے، اپنا ہر مسئلہ اور سوال اور اپنا حاجت یہ تنہائی میں ہو کے اپنے مالک اور اپنے یار کو سناتا رہتا ہے۔ انجن دی نماز، یہ ہے نماز۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 8۔ 9ویں شرط، صفحہ نمبر 43، پہلا پارہ، 43 صفحہ، 43 نمبر صفحہ۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 43 ہے جی، یہ تو ہم بہت آگے نکل آئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، صفحہ نمبر ہے جی 9، صفحہ نمبر 9۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیچے سے دیکھیں آپ 5ویں لائن، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اور یہ 9ویں شرط آ گئی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ ہو کر۔ یہ بولا کیڑی شرط ہے؟ با جماعت، اکلے نہیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا گھر میں ہوتی نہیں ہے، مسجد میں آ کے پڑھے گا تو ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی الگ جماعت، جماعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان جمع ہو، اجتماعیت کی شان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مسجد میں دوسری جماعت کروانا بھلا کیوں مکروہ ہے؟
پتہ ہے آپ کو جس مسجد میں امام مقرر ہو جماعت ہوتی ہو وہاں دوسری جماعت کروانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر آپ نے کروا لی تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ ایک مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز ہے، یہ کیوں ہے بھلا؟ جماعت تو ایک اچھی چیز ہے، تو کیوں نہیں دوبارہ؟ اس لیے کروانی جائز نہیں کہ اگر آپ یوں جماعتوں کی اجازت دیتے جائیں گے تو جو اصل جماعت ہے اس کی اہمیت ختم۔ لوگ آکسن جی اچھا ٹھیک ہے اور نکل بھی گئی تو آپ نہیں کروا لسا، ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جماعت کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور حالانکہ ساری اہمیت تو ہے ہی جماعت کی۔ اس لیے ایک ہی جماعت ہے، اس کا خیال کرنا ہے، با جماعت پڑھنی۔ آپ نے وہ حدیث شاید سن رکھی ہوگی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے جب لوگوں کی حاضری لگائی، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نہیں فلانا نہیں فلانا نہیں فلانا، تو آپ نے فرمایا میرا دل یوں کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ، امامت کے مصلی پہ کسی اور بندے کو کھڑا کروں اور خود میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں جو سستی کی وجہ سے گھر میں بیٹھے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ۔ میرا دل کرتا ہے میں جا کے انہوں نے گھر اگ لا دے، لیکن مجھے خطرہ ہے وہاں عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، اس لیے میں نہیں جاتا، ورنہ یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اتنی سختی ہے نماز کے بارے میں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ آخری شرط پڑھیں، پارہ نمبر 21 نکالیں جی، آیت نمبر 45، 21 پارے پہ آؤ جی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، 521 صفحہ ہے، 521 صفحہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کیجئے میرا پیغمبر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھیں اور ساتھ نماز کے پابند بھی رہیں۔ کچھ شک نہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کچھ شک نہیں کہ یہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور بری باتوں سے بھی روک دیتی ہے۔ یہ ہے اب پوری ہوئی اقامت صلاۃ، یہ ہے نماز، ایسی نماز ہو یہ پچھلیاں ساریاں شرطاں اگر 9 تسی پیدا کر لو تو پھر 10ویں شرط خود پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہوگی وہ نماز جب آپ اس طرح کی نماز پڑھیں گے 9 شرطوں کے ساتھ، یہ نماز آپ کو برائی سے بھی روک دے گی، بے حیائی سے بھی روک۔ لیکن ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں، پتہ چلیا نماز پڑھتے ہیں لیکن ان شرطوں کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ 1 منٹ میں دوہرا رہا ہوں، پہلی شرط طہارت ہو، پاکی، صحیح وضو، دوسری شرط وقت پہ ہو، تیسری شرط نماز کی پابندی ہو، کبھی ناغہ نہ ہو، چھوٹے نہیں، چوتھی شرط سفر و حضر ہر حال میں اس کی حفاظت ہو، 5ویں شرط غفلت نہ ہو، 6ویں شرط ریاکاری نہ ہو، 7ویں شرط وہ سستی اور غفلت اور اس طریقے سے کاہلی نہ ہو کہ کھڑا ہے اور سستی میں کھڑا ہے، یعنی بے توجہی نہ ہو، اور 8ویں شرط با جماعت ہو، 9ویں شرط توجہ اور خشوع و خضوع ہو، اور 10ویں شرط کہ ایسی نماز ہو جو گناہ سے روک دے۔ یہ ہے وہ نماز جسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔